تستمر سلسلة في السيرة المؤصلة في السيرة المؤصلة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ غزوات النبی سیریز کی اگلی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو پچھلی اقساط میں ہم غزوہ خیبر کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کر چکے کہ اس کے کیا اسباب تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، اور یہ جنگ کس طرح مسلمانوں نے لڑی اور کتنے اس پہ دن لگے، اور اس طرح خیبر کے ارد گرد کے علاقے مسلمانوں کے قبضے میں کیسے آ گئے۔ اب اس غزوہ خیبر کے نتائج اور اثرات کیا ہوئے اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو غزوہ خیبر اس لحاظ سے بڑا اہمیت کا حامل تھا کہ مسلمان صلح حدیبیہ کے بعد اپنے 3 بڑے دشمنوں میں سے ایک کے ساتھ حالت امن میں تھے، اور دوسرا بڑا جو دشمن تھا وہ یہود تھے، اور یہود اس لحاظ سے زیادہ خطرناک دشمن تھے کہ یہ صرف مسلمانوں کے ساتھ لڑائی ہی نہیں کرتے تھے بلکہ سازشی لوگ بھی تھے، اور باقی لوگوں کو بھی مسلمانوں کی حمایت سے روکتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف تیار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مدینہ کے اندر جو منافقین تھے ان کے بھی حمایتی اور مددگار اصل میں یہود تھے، اور ان کا آپس میں رابطہ بھی موجود تھا، جیسا کہ ہم بات کر چکے کہ عبداللہ بن ابی نے غزوہ خیبر سے پہلے ہی یہود کو یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح آپ لوگوں پہ حملہ آور ہونے والے ہیں۔ تو یہ شمال کی طرف مسلمانوں کے لیے ایک مستقل خطرہ موجود تھا یہود کی صورت میں، اور ہم بات کر چکے کہ یہاں پہ ہی وہ بنو غطفان قبیلہ جو تیسرا بڑا غزوہ احزاب میں شریک گروہ تھا وہ بھی موجود تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا رستہ اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے بنو غطفان والے بھی خیبر والوں کی مدد کو نہ پہنچ سکے، اور اس طرح ایک تو بنو غطفان پہ ایک رعب بیٹھ گیا، اور دوسرا انہوں نے بھی اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا شروع کر دیا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ عرب کے اندر یہود کی جو ایک مستقل حیثیت تھی وہ اب مکمل طور پہ ختم ہو گئی، اور مسلمانوں کے خلاف جیسے وہ بطور قوت ایک گروہ کے موجود تھے وہ گروہ اب ختم ہو گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو خیبر کی زمینوں میں شریک کیا تو اس کے فوری بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا تو اس نکاح سے یہود پہ اچھا اثر پڑا۔ ایک تو وہ پہلے سے مغلوب تھے، دوسرا بطور اس لیے کہ ان کی جو ایک خاتون ہیں وہ اللہ کے نبی کے نکاح میں ہیں، انہوں نے اپنی سازشیں جو ہیں وہ ختم کر دیں اور پرامن حالت میں رہنے لگ گئے۔ تو جو ایک طاقت کا مرکز تھا خیبر وہ اب نہ رہا، بلکہ ایک مسلمانوں کے لیے ایک کمائی کا ذریعہ بن گیا، اور جو یہود ادھر جمع ہوئے تھے یہاں پہ اور اس کے ارد گرد وہ چیز بھی ختم ہو گئی۔ اسی طرح مدینہ کی ایک جو جغرافیائی حیثیت تھی کہ اس کے جنوب میں قریش مکہ دشمن کی صورت میں موجود تھے، اور مشرق کی جانب نجد تھا، وہاں پہ بھی مختلف قبائل مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ مسلسل کارروائیاں کرتے رہتے تھے، اور شمال کی جانب یہ تیسرا جو کونا تھا یہاں پہ یہود اور بنو غطفان موجود تھے۔ تو اب یہ حیثیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور خیبر کی فتح نے اس رستے کو مسلمانوں کے لیے محفوظ کر دیا، اور اب مدینہ کے قریب قریب مسلمانوں کا کوئی سخت قسم کا دشمن یا قبیلہ موجود نہیں تھا جس سے مسلمانوں کو خطرہ ہو۔ اور اس کا ایک اور فرق یہ پڑا کہ مدینہ کے اندر اب جو یہود موجود تھے ان کے حوصلے بھی ٹوٹنے لگ گئے کہ اب ان کا ایک بہت بڑا جو حلیف اور مددگار گروہ تھا یہود کا وہ اب ان کی مدد کے لیے موجود نہیں تھا۔ اور اسی طرح معاشی طور پہ مسلمانوں کا اس کا جو فائدہ ہوا وہ سب سے اہم تھا کہ اس سے پہلے جو 6 سال 7 سال مسلمانوں نے گزارے وہ تنگ دستی کے تھے، خشک سالی کے تھے، اور معاشی لحاظ سے انتہائی مشکل تھے، اور انصار مدینہ ایک طرح کا صرف اپنا بوجھ نہیں اٹھا رہے تھے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مہاجرین مکہ کا بھی بوجھ اٹھانے پہ آپ کہہ لیں کہ وہ مجبور تھے، اگرچہ وہ خوشی سے یہ کر رہے تھے لیکن ان کو ان کا بوجھ بھی اٹھانا پڑا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کرائی، اگرچہ وہ دل سے اس پہ راضی تھے لیکن یہ چیز موجود تھی۔ اسی لیے اس جنگ کے بعد مسلمان جو ہیں معاشی طور پہ خود کفیل ہو گئے، اور ایک زرعی رقبہ
جو انتہائی زیادہ پیداوار دینے والا تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور یہاں کی کھجور جو بہت معروف تھی وہ اب مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو جو ہے وہ مشروط طور پہ اجازت دی تھی کہ وہ اپنے کھیتوں میں کام کریں، اور یہ جو ہے وہ مضاربہ کی بھی ایک اعلیٰ مثال تھی کہ جس میں ایک گروہ جو ہے وہ کام کرتا ہے اور دوسرا گروہ جو ہے وہ نفع جو ہے دونوں میں برابر تقسیم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک انتہائی دانش مندانہ معاہدہ تھا، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اتنی بڑی تعداد موجود نہیں تھی کہ مدینہ سے صحابہ کی اتنی بڑی تعداد نکل کے خیبر میں جا کے آباد ہو جائے۔ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مستقل طور پہ ادھر ڈیوٹی لگا دی کہ وہ خیبر میں موجود رہتے، تاکہ ایک تو یہود پہ نظر رکھی جا سکے، اور دوسرا کہ وہ پیداوار میں کسی قسم کی خیانت نہ کر سکیں۔ اور پھر مسلمانوں کو اقتصادی طور پہ اس کا بہت بڑا سہارا ملا، اور کئی اگلے سالوں تک مسلمان معاشی طور پہ اب پریشان نہیں تھے، بلکہ وافر مقدار میں ان کے پاس اجناس اور لباس اور اس طرح کی چیزیں، دولت وغیرہ موجود رہتی تھی۔ اب غزوہ خیبر کی فتح کے بعد، کیونکہ صلح حدیبیہ کی وجہ سے مسلمانوں کا اہل مکہ کے ساتھ پہلے سے امن کا معاہدہ تھا، اور خیبر کی فتح کے ساتھ یہود کا بھی خاتمہ ہو گیا، تو اب مسلمانوں کے پاس ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ باقی قبائل کو بھی دین کی دعوت دے سکے۔ اور اس کا مظاہرہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے ارد گرد کے قبائل جو کہ یہود سے متاثر تھے یا پھر جو قریش مکہ کے زیر اثر تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور انہوں نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ اگرچہ ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ اعرابی تھے کہ جو کہ حالات کے رخ کو دیکھ کے مسلمان ہوئے، لیکن بہرحال ان کا خطرہ جو ہے مسلمانوں سے ہٹ گیا، اور وہ مسلمانوں کا رستہ بھی محفوظ ہونے لگا کہ مدینہ کے چاروں طرف جو اب راستے تھے وہ مسلمانوں کے لیے پرامن اور محفوظ تھے، جو کسی دور میں صرف قریش مکہ کو اعزاز حاصل تھا کہ خانہ کعبہ کی تولیت کی وجہ سے ان کو جو رہزنی کرنے والے قبائل تھے یا دوسرے جو پر اثر قبائل تھے ان سے کسی قسم کا وہ جو ہے ٹیکس وغیرہ وصول نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب یہ سہولت مدینہ کی ریاست کو اور مسلمانوں کو بھی حاصل ہو چکی تھی، اور اسی فضا کی روشنی میں کئی جو اہم شخصیات مسلمان ہوئیں، جیسے کہ سیدنا خالد بن ولید، عمر بن العاص، طلحہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور اسی طرح عرب کا مشہور شاعر لبید بن ربیعہ بھی اسی جو ہے پرامن اور دعوت کے سازگار ماحول کے دوران مسلمان ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ ایک بہت بڑا امتحان تھی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں صلح حدیبیہ کے شرکاء کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دی تھی، اور مسلمانوں کے مقابلے میں یہود کی تعداد اچھی خاصی زیادہ تھی، اور محل وقوع کے اعتبار سے بھی وہ زیادہ محفوظ تھے، کیونکہ وہ قلعوں میں موجود تھے، چوٹیوں کے اوپر موجود تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا امتحان اور آزمائش تھی۔ اور پھر اس کے بعد کئی جو ہے وہ دن، تقریباً 50 دن کے قریب یہ جنگ جو ہے وہ جاری رہی، اور مسلمان اس دوران مکمل طور پہ ثابت قدم رہے، اور مسلسل جو ہے وہ اس جنگ میں مصروف بھی رہے، لیکن کسی کے بھی جو ہے قدم نہیں ڈگمگائے، بلکہ یہود میں سے کئی لوگ مسلمان ہو کے مسلمانوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور انہوں نے کئی قیمتی معلومات بھی مسلمانوں کو فراہم کی، جس کی وجہ سے کئی قلعے جو ہے فتح ہوئے، اور مال غنیمت کی بھی کثرت مسلمانوں کو میسر ہوئی۔ اسی طرح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدبرانہ قیادت، آپ کی دانشمندانہ صلاحیتوں اور عسکری لحاظ سے آپ کے خبیر اور بصیر ہونے کی بھی علامت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے جس قلعے کی جانب سے شروع کیا وہی قلعہ سب سے اہم تھا کہ اس کی فتح کے بعد باقی قلعوں کی فتح میں مسلمانوں کو زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ اگر مسلمان باقی علاقے فتح کر لیتے تو نفسیاتی طور پہ مسلمان آخری قلعے کی فتح پہ اٹک جاتے تو شاید ان کے لیے پریشانی کا باعث بنتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مشکل کو اختیار کیا، جس کی وجہ سے باقی قلعے فتح کرنا آسان ہو گئے۔ اور اسی طرح اس قلعے کے فتح ہونے سے مسلمانوں کو خوراک جو ہے وہ وافر مقدار میں میسر ہوگی، اور بعد میں یہ پریشانی مسلمانوں کو موجود نہیں رہی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب آپ وسلم کی جو ہے وہ دانشورانہ نظر کا ایک ثبوت تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا اعطین الرایۃ غدا رجلا یفتح علی یدیہ، کہ کل میں ایک ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے یہ چیز دیکھی، اور اس سیدنا علی کی بھی شان اور بہادری پہ ایک دلیل ہے۔
اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمان ایک دم سے مایوس ہو گئے تھے، ان کو یہ لگنے لگا کہ شاید یہ معاہدہ جو ہے یہ ہماری شکست اور پسپائی ہے، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اصل میں مسلمانوں کی فتح کا ایک نیا رستہ تھا، اور اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا وہ مغانم کثیرہ کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ مال غنیمت دیا جائے گا، تو وہ مسلمانوں نے دیکھا کہ صرف ان کو خیبر کا مال نہیں ملا، بلکہ فدق کا، تیمہ کا، وادی القریٰ کا، یہ سب جگہوں سے بھی مال وافر مقدار میں مسلمانوں کو میسر ہوا، اور اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کے معاشی حالات کھل گئے، اور مہاجرین نے جو انصار مدینہ سے جو باغات یا کھجوروں کے درخت لیے ہوئے تھے وہ انہوں نے ان کو واپس کر دیے، جنہوں نے قرضے لیے ہوئے تھے انہوں نے قرضے اتار دیے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اصلاً جہاد ہی مسلمانوں کی جو ہے وہ معاشی حالت کو درست کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ ایک تو یہ مال غنیمت لے کے آتا ہے، دوسرا یہ روب والا اور برکت والا مال ہوتا ہے جس کے اندر خیر زیادہ ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا مال ہوتا ہے اس میں کبھی بھی خیر اور برکت اس قدر زیادہ نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھا دیا، اور مسلمان جو ہے وہ فتح یاب ٹھہرے، اور اس کے بعد عرب کے اندر کم از کم مسلمانوں کو کسی قسم کی بڑی مزاحمت کا کبھی دوبارہ سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اور پھر اس امن کی صورتحال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے پیغام کو جزیرہ عرب سے باہر بھی پھیلانا چاہا، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے کے بعد اپنی ایک انگوٹھی بنوائی جس پہ مہر لگی ہوئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ چلا کہ بادشاہ اور سربراہان مملکت جو ہیں وہ مہر کے بغیر خط قبول نہیں کرتے، اس پہ اللہ کے نبی نے محمد رسول اللہ لکھوایا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے قیصر روم، کسرائے ایران اور مقوقس مصر، نجاشی حبشہ، یمن کے بادشاہ، بحرین کے بادشاہ، عمان کے بادشاہ، ان سب کے نام خطوط لکھوائے اور ان کو بھیجے، اور یہ اسلام کے غالب ہونے کا ایک پیش خیمہ تھا۔ اور اسی خطوط لکھنے کے بعد جو ہے وہ جنگ موتا پیش آئی، جس کے بارے میں اگلی قسط میں بات بھی کریں گے، اور یہ خطوط کا بڑا اثر پڑا، اور عرب کے لوگوں نے دیکھا کہ پہلی بار جزیرہ عرب سے کوئی شخص ایسا اٹھا ہے جو سپر پاور ہیں اس دور کی، ان لوگوں کو اپنے دین کی دعوت دے رہا ہے، اور جب خیبر فتح ہوا تو اس کا اثر جو ہے وہ پہنچا، اور کسرا ایران اور کیسر روم دونوں نے اس چیز کو جو ہے وہ محسوس کیا کہ عرب کے اندر ایک نئی طاقت کا ظہور ہو چکا ہے، اور بعد میں یہی فتوحات جو ہیں وہ ان علاقوں میں اسلام کے پہنچنے اور اسلامی سلطنت کے جو ہے وسعت کا باعث بنی۔ تو اس کے بارے میں ہم اگلی قسط میں بات کریں گے کہ جنگ موتا کا کیا سبب تھا اور اس کو غزوات میں کیوں شامل کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہمیں اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔